سب سے پہلے بات کریں رمضان المبارک کی آمد یوٹیلیٹی سٹورز پر 5 ارب کے رمضان ریلیف پیکج کا 20 مارچ سے آغاز ہوگا۔ ماہ مقدس کے نزدیک آتے ہی حکومت نے عوام کو اشیاء خورنوش کی سستے داموں فراہمی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 5 ارب کے رمضان پیکج کا 20 مارچ سے آغاز ہوگا۔ رمضان پیکج کے تحت 19 اشیاء کا پیکج 2 طبقات میں تقسیم ہوگا۔ بہترین انکم سپورٹ والے صارفین کو 1 ارب 15 کروڑ جبکہ عام صارفین کو 3 ارب 84 کروڑ کا ریلیف ملے گا۔ غریب طبقے کو گھی پر 100 روپے، آٹا 52، چینی پر 30 روپے سبسڈی ملے گی۔ بہترین انکم سپورٹ والے صارفین کو 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے، گھی 300 اور چینی 70 روپے فی کلو ملے گی۔ رمضان ریلیف پیکج کے تحت عام صارفین کو آٹے پر 27 روپے، چینی 11 روپے اور گھی پر 25 روپے کلو سبسڈی ملے گی۔ عام صارف کو 10 کلو کا آٹے کا تھیلا 648، گھی 490 اور چینی 89 روپے فی کلو گرام میسر ہوگی۔ اسی طرح تمام صارفین کو دالوں پر 20 روپے فی کلو گرام سبسڈی ملے گی۔ کوکنگ آئل پر 25، بیسن اور کھجور 50 اور مشروبات پر 15 سے 30% ریلیف ملے گا۔ چائے 100، دودھ 30 روپے اور مسالوں پر 10% رعایت ملے گی۔ مہنگائی کی یلغار سے کچھ بچ نہ پایا، ادرک لہسن سمیت سبز مسالہ جات جیب پر بھاری ہونے لگے۔ مہنگائی کا سونامی تیز رفتار، ادرک لہسن اور پیاز مہنگائی کی رولر کوسٹر پر سوار۔ فیصل آباد میں ادرک 570 روپے کلو تک جا پہنچا، لہسن 360 اور پیاز 135 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ آلو 38، ٹماٹر 50، لیمو 150، سبز مرچ 90، گوبھی 40 روپے کلو ہو گئی۔ حلوہ کدو 70، کھیرے 55، مٹر 60، بھنڈی توری 190 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی۔ ادھر ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی پیاز، لہسن، ادرک کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں۔ پیاز 125، ادرک 560، لہسن 350 روپے فی کلو تک میں بیچا جانے لگا۔ سبز مرچ کی فی کلو قیمت 85 روپے تک جا پہنچی۔ آلو 36، لیمو 140 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ بینگن 80، گاجر 40، گوبھی 30، شلجم 35، مٹر 50 روپے فی کلو میں دستیاب۔ چنیوٹ میں بھی اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ۔ چنیوٹ میں ادرک سمیت دیگر اشیاء کے اونچے ریٹوں نے شہریوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ ادرک کی قیمت میں ریکارڈ اضافے کے بعد 605 روپے فی کلو پر جا پہنچی۔ گزشتہ ہفتے کی نسبت ادرک 90 روپے فی کلو مزید بڑھ کر 515 سے 605 روپے فی کلو کا ہو گیا۔ لہسن 430، ٹماٹر میں 10 روپے فی کلو اضافہ 50 سے 60 روپے فی کلو ہو گیا۔ مہنگائی سے تنگ شہریوں نے کہا، ریٹ لسٹوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ہر کسی کا اپنا اپنا ریٹ ہے، ریلیف کیسے ملے گا؟ جو ادرک ہے وہ 600 روپے پائی، وہ 600 روپے کے جی تک چلا گیا ہے۔ تو اب امپورٹ ہے، یہ آئٹم امپورٹ کا ہے، اس وجہ سے اس کی قیمت جو ہے وہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ تو ہماری جو مقامی فصلیں تھیں وہ تو اب تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ اب جو بھی آ رہے ہیں چیزیں یہ باہر سے آ رہی ہیں، اور اس وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کے جو ایکسپینسز ہیں ان کی وجہ سے یہ زیادہ چیزیں جو ہیں یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جھنگ میں پیاز کی قیمت 140 سے 160 روپے فی کلو ہو گئی۔ لہسن 350 روپے سے 360 روپے کلو ہو گیا۔ ادرک 580 سے 600 روپے کلو تک بیچا جانے لگا۔ آلو کی فی کلو قیمت 35 سے 40، سبز مرچ کی قیمت 110 سے 120 روپے، جبکہ لیمو 180، بینگن 80، گاجر 50، گوبھی 50 اور مٹر کی قیمت 70 روپے کلو ہو گئی۔ ماہ رمضان کی آمد فیصل آباد میں ناجائز منافع خور متحرک ہو گئے۔ اعتبار بازاروں میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ ہر بار کی طرح اس مرتبہ بھی رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی پھل، سبزیوں اور کھجوروں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ مہنگائی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اتوار بازار آتے ہی سستی اشیاء خود و نوش خرید سکیں گے، مگر یہاں بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہمارے حکمران باہر رہتے ہوئے ان کو اتنی ہوش نہیں کہ یہ ہمارے غریبوں کے لیے کوئی ریلیف دیں۔ انہوں نے تو اس کا اتنا ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ کوئی کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اور ان کو اتنے پریشان کر دیا وہ باہر بھی نہیں نکل سکتے اپنی پریشانی کے لیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہی قیمتوں میں اضافہ نے پریشان کر دیا ہے۔ ہر کوئی اتوار بازاروں میں من مانی قیمتوں پر چیزیں فروخت کر رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ بڑھتی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے۔ غریب آدمی ہے جو اس رمضان شریف میں نہ روزے رکھ سکتا ہے، نہ افطاری کر سکتا ہے، نہ سحری کر سکتا ہے، کیونکہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ کھجوریں ابھی رمضان نہیں ہے، تقریباً 20-25 دن رہتے ہیں، کھجوریں غریب آدمی کے پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھنے پر شہری ضلع انتظامیہ سے نالا نظر آئے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ احمد سعد، سٹی 41 فیصل آباد۔
फैसलाबाद में जश्न बहारा के खूबसूरत रंग, बाग़-ए-जनां में पेंटिंग, फन दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट के खूबसूरत स्टॉल्स लग गए हैं। फैसलाबाद में जश्न बहारा के खूबसूरत रंगों ने हर तरफ खुशियां बिखेर दी। बाग़-ए-जनां में सजे जश्न बहारा त्योहार में पेंटिंग, फन दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट के खूबसूरत स्टॉल्स लग गए। खवातीन की जानिब से हाथों से बनाई गई दस्तकारी के साथ साथ लॉन के कपड़ों के स्टॉल्स भी लगाए गए। खवातीन कहती हैं कि बच्चियों ने बहुत मेहनत से ये चीजें बनाई हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। है कि लड़कियों का खास तौर पर बच्चियों का शौक होता है कि ड्रेसेस का होता है, और हमारे पास प्रिंट बहुत अच्छे हैं, हमारे पास हैंडमेड वर्क है। ये मज़ा तो आ रहा है। अभी हम वैसे ही स्टॉल देखने आए हुए थे, मेरी मम्मा का भी स्टॉल लगा है तो मैंने देखा है, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। यहाँ के बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चों को नॉलेज मिलता है कि आया कि वो जश्न बहारा में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। इससे बच्चों का ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। हम अपनी मम्मा के साथ और पूरी फैमिली के साथ आए हैं, यहाँ पे बहुत बच्चों को नॉलेज मिलता है। फैमिलीज की कसीर तादाद फैसलाबाद बाग़-ए-जनां में न सिर्फ घूमने फिरने बल्कि शॉपिंग भी करने लगी। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद स्टॉल्स पर पहुंच गई। खवातीन कहती हैं कि यहाँ पर खवातीन के लिए बहुत अच्छे कपड़े मौजूद हैं और शॉपिंग करने का मजा आ रहा है। झूले लिए थे वहाँ से और अपनी नानों के साथ आए थे, बहुत मज़ा आया। फ्लावर्स भी देखे हैं, हमने खाना खाया। यहाँ पे हम लोग आज अपना स्टॉल लेके आए हैं जिसमें डिफरेंट ड्रेसेस हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं और डेकोर की चीज़ें हैं, बेड कवर्स हैं। ये टोटली हैंडमेड है, स्टूडेंट्स का काम, मतलब स्किल्ड वर्कर्स का काम है। उसके ये 100% हमारी श्योरिटी है कि बिल्कुल भी निकलने वाला या फेड फैब्रिक नहीं है। फैसलाबाद में जश्न बहारा का रंगारंग प्रोग्राम जारी है जिसमें खवातीन दस्तकारी फन के जरिए अपना नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में जश्न बहारा के रंग बाग़-ए-जनां में बिखर गए। फूलों के खूबसूरत और दिलकश रंग दिल को छूने लगे। फैसलाबाद में जश्न बहारा का मेला सजते ही बाग़-ए-जनां में फूलों की खूबसूरत और दिलकश रंग दिल को छूने लगे। खिलते हुए फूलों के रंगों ने समा बांध दिया। बाग़-ए-जनां में मुख्तलिफ नर्सरियों की जानिब से खूबसूरत फूलों की नुमाइश की गई। नुमाइश देखने आए शहरी कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है और फूल देखकर दिल बाग बाग हो गया है। जी, हम यहाँ पे जश्न बहारा फेस्टिवल देखने आए हैं, बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स हैं, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हमें आए हुए 2-3 घंटे हो गए, काफ़ी एंजॉय किया। अब काफ़ी धूप हो गई है और यहाँ पे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की तरफ से ये फूलों का बहुत अच्छा डिस्प्ले है, हमने बहुत एंजॉय किया है। ये फूल इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हमने सारे स्टॉल्स विजिट किए हैं, हमें बहुत मज़ा आया। बाग़-ए-जनां में जश्न बहारा के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए, झूले भी लगाए गए। जश्न बहारा की रौनकें देखने आई लड़कियां कहती हैं कि यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी, इसलिए लुत्फानंदोज होने के लिए बाग़-ए-जनां आए हैं। हम यहाँ फूलों का स्टॉल्स देखने आए हैं, वी आर एंजॉयिंग है, हमें बहुत अच्छा लगा। हम दोस्तों के साथ आए हुए हैं, द वेदर इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, वी आर रियली एंजॉयिंग, वी लव। यहाँ पे जो फूलों के स्टॉल लगे हुए वो भी बहुत अच्छे लगे हुए और जो मौसम है वो भी बहुत सुहाना है, इस वजह से हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। शहरी फूलों के साथ तस्वीर बनाते हुए नजर आए तो नन्हे मुन्ने बच्चे भी फूलों के साथ एंजॉय करते हुए दिखाई दिए। हमने बहुत प्यारे प्यारे फूल भी देखे हैं, झूले भी लिए हैं, बहुत मज़ा आया। हम बाबा के साथ आए हैं, हमने बहुत ज़्यादा झूले लिए हैं, फूल भी देखे हमने, तो ऐसे के इवेंट्स होने चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा, मम्मा पापा के साथ आए और बहुत एंजॉय किया है। जश्न बहारा की रौनकें आइंदा 6 रोज तक जारी रहेंगी। जहां मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए तो वहीं फूलों की खूबसूरत नुमाइश भी लगाई गई जो सिर्फ ना आंखों को बल्कि दिल को भी सुकून देती है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ बात करें फैसलाबाद में खाद डीलर्स के एहतजाज को 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका, मगर ताहाल हड़ताल खत्म करने के हवाले से कोई भी लाहे अमल अपनाया नहीं गया है। खाद डीलर्स की हड़ताल को मुसलसल दूसरा हफ्ता खाद मुयसर न होने से किसानों की मुश्किलात बढ़ने लगी। किसानों का कहना था कि हुकूमत अगर संजीदगी का मुजाहरा करे तो इस मसले से निकला जा सकता है। 2 हफ्तों में मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके तो आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जा सकती है। गन्नम अब जो अगेती फसल है उसमें तकरीबन उसको ना सट्टा वगैरह पड़ चुका है और इन दिनों में गंदम के लिए खाद इंतहाई ज़रूरी है और खाद ज़ाहिर है यकीनन है जब ज़मींदारों को खाद नहीं मिलेगी या महंगे दामों में भी अगर मिलेगी तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। किसान कहते हैं कि गंदम, मकई और कमाद की फसल मुतासर हो रही है। हुकूमत को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। किसी ने तवज्जो ना दी तो फसलों की पैदावार मुतासर होने का अंदेशा है। जुमला फसलों के लिए इन दिनों में मैं समझता हूँ कि खाद इंतहाई ज़रूरी होती है और अगर मौसमी हालात जिस तरह ये अब दर्जा हरारत बढ़ रहा है
اور اسی طرح اگر صورتحال رہی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ ہمارا جو پیداواری ہدف ہے اس کو اچیو کرنے میں بھی مشکلات پیدا ہوں گی۔ کھاد ڈیلروں نے مطالبات منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کیمرامین شہزیب علی کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں آئل ٹینکرز پر کیمروں کی تنصیب نہ ہونے سے موٹر وے پولیس چالان کرنے لگی۔ صدر آئل ٹینکرز آنرز ایسوسی ایشن شرافت علی خٹک کا کہنا تھا کہ موٹر وے پولیس چالان کرتی ہے مگر معاملے کا حل نہیں نکالا جاتا، اس طرح مسائل میں اضافہ ہوگا۔ موٹر ویز پہ انہوں نے کیمروں کی تنصیب نہ کرنے پر انہوں نے چلانوں کا سلسلہ شروع کر دیا جو کہ کسی بھی صورت میں جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ موٹر وے کو بنے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں، اب ان کو یہ خیال آ گیا کہ ہر آئل ٹینکرز میں فرنٹ اور بیک پہ کیمرے لگے ہونے چاہیے۔ پی ایس او نے بھی اس کو تھوڑا سا ہمیں ریلیکس کیا ہوا ہے، لیکن موٹر وے پولیس جو ہے وہ اپنے ہٹ درمی پہ اتری ہوئی ہے۔ حکومت کی ناقص پالیسیز ملک کو ڈبو رہی ہیں۔ موبائل فون سیکٹر سے جڑے تاجر کہتے ہیں کہ آج موبائل فون کمپنیز ایلسز نہ کھلنے سے جبری بندش کا شکار ہیں۔ فیصل آباد کے تاجر کہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیاں ملک بچاؤ نہیں بلکہ ملک مکاؤ ہیں۔ موبائل فون سیکٹر بھی دیگر کاروباری سیکٹرز کی طرح شدید متاثر ہو رہا ہے۔ موبائل فونز کی صنعت سے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ موبائل فون کمپنیاں ایل سی نہ کھلنے کے باعث جبری بندش کا شکار ہیں۔ ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ پاکستان کس سمت میں بڑھ رہا ہے۔ یہاں کے معاشی حالات جو ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، وہ بہت خراب ہیں۔ موبائلز کی اویلیبلٹی نئے کی تو ہے نہیں ہے، اگر ہیں تو وہ پہنچ سے باہر ہیں، کہ جو نارمل موبائل آج سے 6 مہینے پہلے 20-25 ہزار کا تھا وہ اس ٹائم 70 ہزار کراس کر چکا ہے۔ رانا احسان نے کہا کہ اب چائنا آئی ٹی سیکٹر میں بھارت جا کر سرمایہ کاری کر رہا ہے، جبکہ ہمارے ہاں عرصہ دراز سے کروڑوں روپے کے آلات اور خام مال پورٹس پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جو انویسٹرز ہیں ان کو اچھا ماحول دیں تو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے ملکی حالات ہیں، جو سیاسی بحران پیدا کیا ہوا ہے، شاید اس وجہ سے انویسٹرز انویسٹ نہیں کر رہے۔ پاکستان میں امپورٹ بند ہونے سے 30 موبائل فون کمپنیاں جبری بندش کا شکار ہیں۔ تاجروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ امپورٹ بحال کی جائے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ شراز بٹ، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوٹی شاہراہیں، گہرے گڑھے، تجاوزات اور غیر قانونی سٹینڈز بھی موجود گوجرا کے شہری مشکل میں۔ جنگ میں بڑھتے مسائل پر جماعت اسلامی میدان میں آ گئی اور منتخب نمائندوں کی بے حسی کی بیند چڑھ گیا۔ شہر کی اہم شاہراہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بڑے بڑے گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے۔ نکاسی آب کا نظام تباہ ہونے سے بارشوں میں روڈ تالاب کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ خستہ حال سڑک پر دھول مٹی سے سانس کے امراض جنم لینے لگے۔ شہریوں نے حکام بالا سے سڑک کی خستہ حالی کا نوٹس لے کر فوری تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ روڈ جی ننگیا نہیں جاتا، جی پانی بارش ہو جائے سارے ننگیا، اس طرح ننگیا جاتا، ساری پچ ٹوٹ بڑی ہوں، پیدل بھی نہیں ننگیا جاتا، سائیکل بھی، رکشا، کوئی چیز بھی نہیں لنگتی۔ یہ سڑک نو کوئی نالا نہیں لگا، جدوں بھی بارش ہوندی ہے نا اتنے ہفتہ 2 ہفتے پانی اتنے ٹھہر جاتا اور گندا پانی ٹھہر جاتا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو گلے کی بیماریاں۔ جنگ میں بھی سڑکوں پر تجاوزات اور غیر قانونی سٹینڈز کی بھرمار۔ جماعت اسلامی کا اظہار تشویش، انتظامیہ سے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جماعت اسلامی جنگ نے سڑکوں کی مرمت کے حوالے سے بھی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلعی امیر فرید میگانہ کا کہنا تھا کہ ماضی حکومتوں کی جانب سے ضلع بھر میں روڈ انفراسٹرکچر کو متواتر نظر انداز کیا۔ تجاوزات اور غیر قانونی سٹینڈز کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوتی ہے۔ سینئر رہنما جماعت اسلامی طارق صابری کا کہنا تھا کہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث حادثات کی شرح بڑھنے لگی ہے۔ سیشن چوک کے اوپر مسائل ہیں، نواز چوک کے اوپر ہمارے مسائل ہیں۔ بکر روڈ جو آغاز کیا گیا تھا وہ کام روک دیا گیا ہے، اس کی پلیاں ٹوٹی پڑی ہیں، اور بکر روڈ جو ہے وہ چنگی سے آگے آپ جائیں تو اس کی دائیں سائڈ جو ہے وہ بالکل وہ ایک جوڑ کی شکل پیش کر رہی ہے۔ یہ انتہائی اس وقت جھنگ میں تکلیف کی صورتحال ہے۔ ہر روڈ کے اوپر آپ چلے جائیں، بازاروں کے اندر چلے جائیں، پوری دکانیں سڑکوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ متعدد شکایات کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے کوئی حل نہیں کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے سب سے بڑے لاری اڈے میں مشکلات کے شکار مسافروں کی سنی گئی۔ عوامی مشکلات کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عدنان ارشاد نے لاری اڈے کے حالات بہتر بنانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ مسلم لیگ کے ورکرز کنونشن کے حوالے سے تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ اجلاس میں رہنما مسلم لیگ نون میاں عرفان منان، میاں عبد المنان، سٹی صدر مسلم لیگ نون شیخ اعجاز احمد نے شرکت کی۔ سٹی جنرل سیکرٹری میاں ضیاء الرحمان، ملک نواز، ایم این اے شہباز بابر اور دیگر نے بھی شرکت کی۔
फैसल आबाद में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से तैयारियां जारी। इस हवाले से खवातीन विंग की साबिक MPA मदीहा राना के दफ्तर में मीटिंग का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन की तैयारियों के हवाले से डिविजनल सदर खवातीन विंग मदीहा राना के दफ्तर में इजलास मुनक्कद हुआ। सिटी सदर नून लीग शेख एजाज अहमद, मियां इरफान मनान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए सिटी सदर शेख एजाज का कहना था कि मरियम नवाज शहर शहर जाकर आवाम को इमरान खान की असलियत से आगाह कर रही हैं। सबका MPA मदीहा राना कहती हैं कि वर्कर कन्वेंशन के हवाले से खवातीन पुरजोश हैं। हमारी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये इंशाल्लाह PTI के सूरज को जुमातुल मुबारक के दिन इंशाल्लाह ताला जो हमारा वर्कर्स कन्वेंशन है इसमें इसको गरूब करके जाएंगी। ये नवाज शरीफ के चाहने वालों का शहर है। 10 तारीख को बताएंगे कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये कल भी शेर का गढ़ था और ये आज भी शेर का गढ़ है। नून लीगी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि मरियम नवाज का भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। मियां इरफान मनान ने कहा, फैसलाबाद नून लीग का किला है। क़यादत ने जब भी इस शहर का रुख किया, कारकुनों ने इन्हें मायूस नहीं किया। पहले तो आप लोग मर्द हजरात करते थे ना सारा कुछ, तो मियां साहब आया करते थे, तो हम आपसे ज़्यादा तादाद में निकलेंगे क्योंकि हमारी बेटी आ रही है, हमारी बहन आ रही है। तो इंशाल्लाह वर्कर कन्वेंशन जो है, जिसे आप तंजीमी कन्वेंशन कह सकते हैं, वो अल-फतह ग्राउंड में होने जा रहा है। पूरे पंजाब के अंदर मैडम गई हैं और जो इमरान खान न्याजी ने पलस्तर बांध के ड्रामा किया हुआ है पिछले 4 माह से। रहनुमाओं का कहना था कि नून लीग इंतखाबात से डरने वाली नहीं बल्कि मैदान अमल में है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में होने वाले नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन की तारीख तब्दील होने का इम्कान। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन का मामला 10 मार्च को इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून का जनरल कौंसिल इजलास तलब कर लिया गया। फैसलाबाद के वर्कर्स कन्वेंशन की तारीख तब्दील हो सकती है। मुशावरत के बाद नई तारीख का ऐलान होगा। फैसलाबाद में कैनाल रोड पर कीमती गाड़ियों के शोरूम दी लकी मोटर्स का इफ्तिताह। चीफ एग्जीक्यूटिव दी लकी मोटर्स शेख तनवीर अहमद और सेक्रेटरी शनाब क्लब महर अब्दुल रऊफ ने शोरूम का इफ्तिताह किया। दी लकी मोटर्स का इफ्तिताह चीफ एग्जीक्यूटिव शेख तनवीर अहमद और सेक्रेटरी चनाब क्लब महर अब्दुल रऊफ ने किया। मकामी इंपोर्टेड और नादरो नायाब गाड़ियों को देखने के लिए शहरियों का तांता बन गया। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव लकी मोटर्स शेख तनवीर अहमद का कहना था कि शोरूम में 50 लाख से लेकर 12 करोड़ रुपए तक की गाड़ियां मौजूद हैं। शहरियों को अपनी पसंद की गाड़ी खरीदने के लिए अब दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। हमारे पास 12 करोड़ से लेके 50 लाख तक गाड़ी है, जो सी मर्जी खरीदे, जिस तरह की गाड़ी, और सारा एंटीक काम है सारा, और इसमें कोई 2 नंबरी नहीं है। कोई इसमें हम कोई वो शोरूम वाला हिसाब नहीं कि 10 लाख की गाड़ी लेके आपको 11 की दे दें, हम ऐसा काम नहीं करते। हम जो प्रॉफिट तो लेना है हर बंदे ने, एक मुनासिब होता है जिससे कम से कम कस्टमर खुश तो होके जाए ना। मरूफ कारोबारी शख्सियत शराफत अली खान खटक, महर अब्दुल रऊफ, मियां जहीर समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर सेक्रेटरी चनाब क्लब महर अब्दुल रऊफ का कहना था कि दी लकी मोटर्स शहरियों के लिए बड़ा तोहफा साबित होगा। शराफत अली खान खटक का कहना था कि बहुत खुशी हुई कि शहर में एक ही छत के नीचे हमें हर इकसाम की गाड़ियां मुयस्सर हैं। हमारे शहर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, लोग पसंद करते हैं अच्छी गाड़ियाँ और अच्छा रहना। तो ये शेख साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जो हमें यहाँ पे सारा कुछ इन्होंने प्रोवाइड किया, और इंशाल्लाह ये फैसलाबाद की शान में इजाफा होगा। ये फैसलाबाद की शान में इजाफे का बायस बनेगा। जो दोस्त लाहौर, इस्लामाबाद या दूसरे शहरों का रुख करते थे, अब मैं ये समझता हूँ कि उनके डोर स्टेप पे और शहर के अंदर एक खूबसूरत इजाफा है, और उनके जो ज़ौक़ और शौक़ की तकमील का बेहतरीन ये स्पॉट बना। शहरियों ने लकी मोटर्स पर मौजूद मुनफरिद और नायाब गाड़ियों को देखकर खूब खुशी का इजहार किया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जफर डोगर, एडिटर, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए इंतजाम सफाई निस्फ ईमान मुहिम के सिलसिले में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद में सफाई निस्फ ईमान है कि मुहिम का इफ्तिताह कमिश्नर सलवत सईद ने फीता काट कर किया। इस मौका पर DC अली अन्नान कमर और चीफ एग्जीक्यूटिव वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अजीम शौकत अवान भी मौजूद थे। कमिश्नर सलवत सईद का कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है, ये हमारी सुन्नत भी है, इसलिए सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। मुहिम 19 मार्च तक जारी रहेगी, जिसमें 8 बाजार, घंटाघर, गुमटी चौक समेत पूरे फैसलाबाद की सफाई की जाएगी। पूरे पंजाब में आज क्लीनलीनेस कैंपेन का आगाज किया जा रहा है, सफाई निस्फ
ایمان ہے. ہمارا مذہب بھی ہم پر یہ بائنڈ کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ صاف ستھرا رہیں خود بھی اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں. اس حوالے سے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ایک کمپریہنسو پلان جو ہے وہ ترتیب دیا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھیے گے کہ ہماری جو بہت سی مشینری جو ان یوٹیلائزڈ پڑی ہوئی تھی وہ مشینری جو ہے وہ اب ہم روڈز پہ لا رہے ہیں فار مکینیکل سویپنگ اینڈ مکینیکل کلیننگ. ڈی سی علی عنان قمر کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کی صفائی کا خاص خیال رکھنے کے لیے آج صفائی مہم کا آغاز کیا ہے جس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا تمام عملہ اور تمام ضلع انتظامیہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. شہریوں کو بھی چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور اپنے شہر کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. 15 ڈیز کی اس مہم ہے لیکن یہ میری نظر میں 15 دن میں ختم نہیں ہوگی کیونکہ میں نے تو اپنا کام کرتے رہنا اور شہر کو اپنے صاف کرنا ہے. اس کے شہر کے جو اربن ایریا سٹی کے ایریا وہ بھی اور ایون شہر سے باہر بھی جو پرانے ٹھیل لگے ہوئے ہیں جو سڑکوں کے کنارے ہم نے اس کو صاف کرنا ہے. شہر کے اندر سڑکوں کی دھلائی کی جائے گی, روڈ سے مٹی اٹھائی جائے گی سائڈوں سے, گرین بیلٹ چوکوں کو دھویا جائے گا, صاف کیا جائے گا. صفائی مہم کے موقع پر ضلع انتظامیہ کے ساتھ شہریوں کا بھی فرض ہے کہ وہ شہر کو صاف رکھیں. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ سعد احمد, سٹی 41 فیصل آباد. دوسری جانب جرناوالا میں 50 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اجتماعی شادیوں کی تقریب چک 449 گاف بے میں منعقد کی گئی. تقریب میں سابق منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن حافظ ممتاز, چودھری ناصر علی گجر, صدر النور ویلفیئر ٹرسٹ ڈنمارک اور میاں نعیم نواز سمیت علاقے کی سیاسی سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی. چودھری سلابت گجر نے بتایا کہ چک میں پہلی بار 50 اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارا پروگرام ہوا ہے 50 اجتماعی شادیوں کی تقریب جو ہوئی ہے. میں اللہ پاک کا بے حد مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں چنا ہوا ہے کہ اچھا کام ہم کر رہے ہیں. تو ہم نے جو جب ہم پروگرام شروع کیے تھے 10 شادیوں سے شروع کیا تھا, آج الحمدللہ 50 شادیوں کا پروگرام جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے. شادیوں کی تقریب میں دلہا دلہن عزیز و اقارب سمیت اہل علاقہ نے شرکت کی. دلہا دلہنوں نے چودھری سلابت گجر سمیت النور ویلفیئر ٹرسٹ کا عزت و احترام سے شادیوں کا اہتمام کرنے پر شکریہ ادا کیا. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے, ماشاءاللہ بہت کچھ ہوئے. ہم بھی ہمارے گھر والے بھی ماشاءاللہ ہر سال کرتے ہیں ایسا پروگرام. اللہ کرے ان کو اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ بہت ہی ہم زیادہ خوش ہوئے یہاں سے. بہت ہی مہنگائی کے دور میں شادی نہیں کی جا رہی تھی. ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں, بھائی بھی چھوٹے ہیں اور امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اسی لیے بابا نے شادی کرنی تھی ہماری اور سامان نہیں بن رہا تھا. ان لوگوں نے ہماری بہت مدد کی, اللہ پاک ان کو بہت زیادہ دے. دلہا دلہن کے عزیز و اقارب نے بھی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ صاحب حیثیت لوگ اگر متوسط گھرانوں کا خیال رکھے تو سب کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو سکتے ہیں. آج مہنگائی کے دور میں کوئی بھی اتنا نہیں کرتا ہے جو انہوں نے کر دیا ہے. غریبوں کی آج کے دور میں سامان دینا, جہیز دینا, کھانا دینا بہت مشکل ہے, تو انہوں نے اتنا کیا ہے. اللہ پاک ان کو اور دے. اور آج انہوں نے 50 شادیوں کا اجتماع کیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک ان کو اگلے سال 100 شادی کا اجتماع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ شعبان میں 50 مسلمان بیٹیوں کو باعزت طریقے سے رخصت کیا گیا جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر بھی قابل تعریف ہے. کیمرہ مین شاہد نعیم کے ساتھ گلریز اقبال بھٹی, سٹی 41 تاندلیہ والا. یہاں آپ کو بتائیں سابق UC چیئرمین 197 RB باغ والا میاں اعجاز اختر کی بیٹی کی شادی کی تقریب کا انعقاد زی گارڈن میں کیا گیا. سیاسی اور کاروباری شخصیت ڈیولپرز زی گارڈن چودھری محمد توفیق, رہنما تحریک انصاف کرنل ریٹائر غلام رسول صاحب, سابق چیئرمین ضلع کونسل چودھری عاصم نذیر, عالم دین سید سعید الحسن شاہ اور دیگر نے شرکت کی. سابق ڈیپٹی میئر فیصل آباد عبدالغفور کی بیٹی کی شادی کی تقریب, شادی کی کچھ جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جشن بہارا فیسٹیول میں شطرنج کی بہار, فیصل آباد چیس چیمپئن شپ کا اہتمام کیا گیا. ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام چناب کلب میں چیس چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا. ملک بھر سے 150 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا. 4 مختلف کیٹیگری میں چیس چیمپئن شپ جیتنے والوں میں ڈپٹی کمشنر نے انعامات تقسیم کیے. یہ دس از سم تھنگ وچ آئی فیل کہ دنیا بھر میں بچوں کو سکھائی جاتی ہے اسکول لیول سے, اور وہاں سے ہی چیمپئنز پیدا کرتے ہیں. اور اب جو بہت سارے ملک ہیں جس میں ہمارے ہمسائے ملک بھی ہیں اور رشیا وغیرہ بھی, امریکہ, جس نے اپنے مطلب انٹرنیشنل ماسٹرز پیدا کیے. تو ہمیں بھی موقع ملا, پاکستان چیس فیڈریشن نے اپروچ کیا اور ہم نے جشن بہارا کے سلسلے میں یہاں پہ یہ ایونٹ کروایا اور بڑا اچھا رسپانس رہا ہے. مطلب دور دور دراز سے لوگ آئے, دوسرے صوبوں سے لوگ آ کے یہاں پہ, مگر چیمپئن جو ہے وہ کراچی سے ہیں انفیکٹ. اوپن کیٹیگری میں چیس چیمپئن شپ شہزیب حسن نے اپنے نام کی, زہیب گیلانی نے دوسری اور شہزاد چوہان نے تیسری پوزیشن حاصل کی. وومن کیٹیگری میں فریحہ صدیقی نے پہلی, سمینہ احمد نے دوسری, مشل فاطمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی. فیصل آباد سے فرسٹ چیس بیسٹ پلیئر کا خطاب شہزاد چوہان نے اپنے نام کیا. علی عنان قمر نے بہترین انتظامات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کاشف رضا آوان اور اسسٹنٹ
कमिश्नर हेडक्वार्टर मुदस्सर आरिफ को शाबाश दी। ये मैच इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज था। उन मैचों को अगर देखेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैचेस, जिसके अंदर हमें खुशी की बात है कि फैसलाबाद की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुनक्किद शुदा इस टूर्नामेंट के अंदर नए चेहरे निकल कर सामने आए हैं। अंडर 14 कैटेगरी में सोहान एहसन ने मुकाबला जीत लिया। इज्तबा आबद ने दूसरी और मोईद यूसुफ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। अली अनान कमर ने चनाब क्लब में जल्द चेस क्लब का आगाज का ऐलान किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।